فرمان رسول اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کوئی ہے نبی نہ. پیارے نبی کی باتیں قرآن کی آیاتیں تسلیم نہیں. السلام علیکم سب کو. میں آج آئی ہوں لاہور کے اس خوبصورت مال میں ایک بہت ضروری سوال لے کر. ختم نبوت. آج میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں. تو چلیں. بھائی جی معاف کرنا، بس ایک سوال، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ختم نبوت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کبھی نہیں. ختم نبوت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اب ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا. آپ ہی ایک سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آخری نبی ہونے کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پیارے بھیا فٹافٹ بتاؤ، کیا اسلام مکمل ہو چکا ہے یا ابھی کچھ کمی ہے؟ بالکل مکمل. اللہ نے خود فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ذلیب روزی نبی بن کر آیا ہوں اور آپ کو دین سمجھانے کے لیے آیا ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. چاچا جی آداب. آپ نے قادیانیوں کا نام سنا ہے، یہ اصل میں ہوتے کون ہیں؟ قادیانی وہ لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. بچی، قادیانی ایک ایسی جماعت ہے لیکن ایک جھوٹے نبی کو مانتے ہیں، اس لیے پوری دنیا کے مسلمان علماء نے انہیں غیر مسلم قرار دیا. اب تمام مسلم ممالک میں ان کے داخلے پر پابندی ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آنٹی جی، کیا قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے؟ دیکھیں، امت محمدی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. قادیانی مرزا کو نبی مانتے ہیں تو وہ مرزا کے پیروکار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں. یہ علماء کا اجماع ہے اور پاکستان کا آئین بھی. اب اگر کوئی کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ سراسر جھوٹا ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے جیسے نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. بھائی جی، کیا قادیانیوں کی پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے؟ یہ بہت اہم بات ہے. ان کی پروڈکٹ خریدو، ان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ پیسہ مسلمان کو گمراہ کرنے میں لگتا ہے. قادیانی پروڈکٹ سے بچو. آپ ہی ایک ضروری سوال، کیا کوئی مسلمان قادیانی سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم سے حرام ہے اور قادیانی غیر مسلم ہے، اس لیے ان سے نکاح باطل. بھائی جی، قادیانیوں سے کاروبار کرنا کیسا ہے اسلام میں؟ دیکھیں، یہ لوگ کاروبار کی آڑ میں قریب آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنے باطل عقائد پھیلاتے ہیں. ان سے ہر قسم کا لین دین کاروبار حرام ہے، کیونکہ یہ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور اس کمائی کو مرزا قادیانی کو نبی ثابت کرنے میں لگاتے ہیں. آپ ہی، کیا آپ اپنے بچوں کو قادیانیوں کے بارے میں بتاتی ہیں؟ یہ بتانا فرض ہے، اس لیے میڈیا پر پکل نبوت پڑھانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بھائی، قادیانی کہتے ہیں ختم کا مطلب آخری نہیں بلکہ افضل ہے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل غلط. یہ ان کی من گھڑت تعویل ہے. 1400 سال میں کسی ایک عالم نے یہ مطلب نہیں لیا. بھائی، حضرت عیسیٰ تو واپس آئیں گے تو کیا ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ٹوٹتا؟ بالکل نہیں. حضرت عیسیٰ نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے. شریعت محمد بالکل محفوظ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور کوئی نیا دین نہیں لائیں گے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ختم نبوت بالکل محفوظ ہے. بھائی، اگر کوئی قادیانی آ کر دوستی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ یہ ان کی سب سے پرانی چال ہے. پہلے دوستی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، ان کی دوستی سے بچو. کیا آپ جانتے ہیں قادیانی دوستی دولت اور ملک سے باہر بھیجنے کا لالچ دے کر ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسے ایمان کے لٹیروں سے بچیں. اماں جی، کیا قادیانیوں کو سلام کرنا چاہیے؟ بیٹا، ان کو سلام کرنے سے بچیں. ہاں، اس نیت سے ان کے پاس جا سکتے ہیں کہ ان کو اسلام کی طرف لائیں اور مرزا قادیانی کے جھوٹے نبی ہونے کے بارے میں بتائیں. بھائی، کیا قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے؟ حلال نہیں. حلال ذبیحہ کے لیے ذبح کرنے والا مسلمان ہونا لازمی ہے. قادیانی غیر مسلم ہے، اس لیے ان کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے. بھائی، پاکستان میں قادیانیوں کا قانونی سٹیٹس کیا ہے؟ 1974 میں قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. یہ صرف مذہبی نہیں، قانونی فیصلہ بھی ہے. آپ ہی، اگر کوئی قادیانی توبہ کرنا چاہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل، اسلام کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. سچے دل سے توبہ کرے، مرزا کی نبوت کا انکار کرے. قادیانی جب مسلمان ہونا چاہیں تو تجدید ایمان کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور دل سے ان کی نبوت کا اقرار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ نام ہمیشہ یاد رکھیں۔ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو یہ نام یاد کروائیں کہ ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ یہ نام ان کو ہمیشہ یاد رہے۔ آج ہم نے جانا کہ ختم نبوت ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ ہے اور قادیانیوں کی حقیقت کیا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو یہ عقیدہ ضرور سکھائیں۔ یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کو پھیلائے۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔